قرآن و سنت کا نفاذ زندگی کے ہر شعبے میں یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ تمام قوانین پاکستان کے کہنے کی حد تک تو اسلامی ہیں۔ آئین پاکستان بھی یہی کہتا ہے کہ اسلام سے متصادم، قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون اس ملک میں نہیں بن سکتا۔ تو خرابی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ ناظرین اکرام، خرابی پیدا ہوتی ہے جب ان قوانین کو نافذ کرنے کا وقت آتا ہے۔ اگر ایک شخص کو انصاف چاہیے اور انصاف اس کو بر وقت نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھر جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات ہوئی نا۔ آپ وقت پر کسی کو انصاف نہیں دیتے تو پھر وہ اس کو بعد میں وقت مل بھی جائے انصاف تو اس انصاف کی پھر وہ قدر و منزلت نہیں رہ جاتی۔ ہمارے معاشرے میں جو ایک انسانی رویہ بنا ہوا ہے کہ مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ جن بہنوں کے گھر سے بھائی پانی بھی نہیں پیتے، لیکن جب وراثتی پراپرٹی تقسیم کرنے کا وقت آتا ہے تو یہی بھائی جو ہیں وہ ظالم بن جاتے ہیں، وہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ پہلا سٹیپ تو وہ کرتے ہیں کہ باپ کی زندگی میں ہی باپ سے اپنے نام ہبا کروا لیتے ہیں، بیٹیوں کو محروم کرنے کا کہ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ٹیکٹس ہے۔ ہبا جو ہے وہ غلط بات نہیں ہے، ہبا ہو اچھی بات ہے، ہبا ہونا چاہیے، لیکن کسی کے وراثتی حق کو محروم کر کے وراثتی حق سے ہبا جو ہے وہ کیا وہ جائز ہو سکتا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں جناب میری اپنی زندگی میں ہی میں نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے، میری پراپرٹی ہے، میں جو مرضی کروں۔ بھائی یہاں تو کوئی کسی چیز کی پراپرٹی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ نے سب کو جو ہے وہ نگران بنایا ہوا ہے۔ تم میں سے ہر کوئی کسی کی رعیت ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو ہم تو امین ہیں اپنے اپنے جو ہمارے پاس وسائل ہیں، تو اب باپ بھی ایک امین ہے کہ جو کچھ اس کی پراپرٹی اس کے پاس اس نے بنائی ہے یا اس کے فور فادرز کی طرف سے اس کے پاس آئی ہے وہ اپنی آگے اولاد کو قرآن و سنت کے مطابق دے دیں۔ اس بحث میں ہم نہیں جاتے کہ عورت کو نصف اور مرد کو پورا حصہ دیا جاتا ہے اور اس میں کیا مسائل ہیں۔ یہ قرآن و سنت کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، واضح طور پر سورہ نساء میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے حوالے سے بہت زیادہ آرگومنٹس ہمارے پاس ہیں، اور حقیقتاً بھی ایسا ہی ہے کہ میرے رب نے یہ جو نظام بنایا ہے بالکل فطرتی انداز میں یہ کیا ہے۔ لیکن وہ جو نصف ملنا ہے اس کو دینے سے بھی روکنے کے لیے، انکار کروانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ اس کا ایک شاخسانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے جناب ہبا کروا لیتے ہیں باپ سے زندگی میں ہی۔ دوسرا انسٹرومنٹ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جناب کیا کیا جاتا ہے، بیٹی سے بیع کروا لی جاتی ہے، جی میں نے پیسے وصول کر لیے ہیں اور اب میرا اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پیسے اسے کوئی نہیں دیے ہوتے، صرف ان سے انگوٹھے اور سگنیچر کروائے جاتے ہیں۔ ایک اور انسٹرومنٹ یہ جی دستبرداری کروا دی جاتی ہے، جی میں اپنے بھائی کے حق میں یا بھائیوں کے حق میں یہ بہنیں دستبردار ہو رہی ہیں، اب ہمارا اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ جو سلسلہ چلتا ہے آگے کہ ہم نے آپس کی خاندی تقسیم کر لی ہے، بیٹی کو بالکل تھوڑا سا مائنر سا حصہ جو اس کا حصہ بنتا ہے اس سے بہت کم دیا جاتا ہے، باقی بیٹوں کو نوازا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، بہت کم صورتحال میں ہوگا کہ بیٹی کو زیادہ دیا اور بیٹے کو کم، بہت کم ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ اوورآل جو یہ صورتحال ہے وہ بیٹیوں کے خلاف جاتا ہے۔ تو جب ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں
وومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا دین پہلا دین ہے جس نے عورت کو وراثتی حق دیا اور دلوایا بھی۔ دیگر ادیان کرسچینٹی میں، جیوز میں، یہ جو معاملات ہیں ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ان حالات میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت ایک تو اس معاشرے کی کمزور ہے، وہ بیچاری جب اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو باپ سے ڈرتی رہتی ہے، بھائیوں سے ڈرتی رہتی ہے۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ دوسرے اپنے خاوند کے گھر آ جاتی ہے، وہاں بھی اسے ایک طویل جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے سسرال والوں کا دل جیتنے کے لیے، ان کے ظلم و ستم بھی سہنے پڑتے ہیں۔ ایکسیپشنل کیسز میں نہیں ہوتا، سب میں ایسا نہیں ہوتا، کچھ ایسے کیسز ہیں جن میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں اوورال بات کر رہا ہوں۔ جب بھی میں یہ ایسی کوئی بات کرتا ہوں، یہ اوورال بات ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک جنرل رویہ بنا ہوا ہے۔ تو جب بہنوں بیٹیوں سے ان کا حصہ نہ ان کو دیا جائے اور وہ کہیں کہ جناب ہم تو زندگی میں چیلنج ہی نہیں کر سکے، اول تو زندگی میں چیلنج کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹا باپ سے زبردستی کروا رہا ہے تو زندگی میں اس کے چیلنج کر دیں کہ جناب اس نے یہ حرکت کی ہے کہ میرا وراثتی حق جو ہے وہ چھین لیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی ٹائم لمیٹیشن نہیں ہے، آپ کسی وقت بھی یہ وراثتی حق کے لیے اپنی جنگ جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں۔ لیکن اٹ از اے میسج بائی می، میرا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے وراثتی حق کے لیے جنگ لڑنی ہے ڈیفینیٹلی آپ کو عدالتوں میں آنا پڑے گا۔ عدالتی نظام جو ہے ہمارا بڑا سلو ہے، اس کے اندر وہ چیک اینڈ بیلنس والا سسٹم نہیں ہے۔ کیس کو 6 ماہ کی بجائے سال 1.5 سال میں 2 سال میں لے جایا جاتا ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے۔ کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ججز کی تعداد تھوڑی ہے، عملہ ان کے پاس ہے نہیں، پھر وکلا کی ہڑتالیں اور بار ایسوسی ایشن کے نمائندے جو ہوتے ہیں وہ جا کر پریشرائز کر کے، خاص طور پر بڑے اسٹیشن پر جو عدالتیں ہوتی ہیں وہاں پر بار ایسوسی ایشن کے نمائندے بھی دھونس دھاندلی کر کے کیسز کو ڈیلے کروا لیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ ایکول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ پھر خاتون کو، عورت کو، بیٹی کو، بہن کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ جب میں عدالت میں چلی گئی اپنا وراثتی حق لینے کے لیے تو ہمیشہ کے لیے میرا جو میکا گھر ہے وہ مجھ سے جدا ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوتا ہے۔ اگر باپ زندہ ہے اس سے ملنے سے، ماں زندہ ہے اس سے ملنے سے روک دیا جاتا ہے کہ بھی جاؤ بھاگ جاؤ، اب تم نے اپنا حصہ لے لیا، اب یہاں مت آنا، یا اپنے حصے لیا نہیں ہے تو اپنے حصے کے لیے تم عدالت میں گئی کیوں، ہمیں کٹہرے میں لایا کیوں تم نے۔ اب دین تو کہتا ہے کہ جناب آپ نے تو پرندوں جانوروں تک کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، چیونٹی کا بھی خیال رکھنا ہے، اور یہاں پر اشرف المخلوقات، سب سے افضل مخلوق جو ہے اس کا استحصال اپنے گھر سے کیا جاتا ہے۔ تو یہ پھر دینی اور اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ تو جبر کا معاشرہ ہوا۔ تو میں اب آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، اگر آپ یہ قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، دیکھیں اس کے 3 پہلو ہوں گے۔ پہلا سٹیپ ہے سول کورٹ میں کیس کرنا، دوسرا سٹیپ سول کورٹ کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا، تیسرا سٹیپ ہائی کورٹ ہے، اور یہ 99.9% یہ آخری سٹیپ ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایسے کیسز پہلے سے ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ میں ایسے کیسز کو لڑنے کی پھر اجازت نہیں ملتی جو ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ 3 سٹیپ ہمارے پاس ہیں۔ پہلے سٹیپ میں جب آپ نے اپنے حصے کے لیے سول کورٹ میں دعویٰ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کمپیٹنٹ لائر چاہیے جو آپ کا کیس بہت اچھی طرح تیار کرے، آپ کی
ایویڈنس کراس ایگزامینیشن اچھی طریقے سے کرائے، آرگومنٹس اچھی طرح دیں. اب سسٹم ایسا ہے کہ اس میں ایک جج نہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ جی وہ پریشرائز ہو جاتے ہیں، یہ زیادہ طور پر ریومرز ہی ہیں کہ جناب وہ بک گیا جج، وکیل بک گیا. یہ ریومرز ہیں، اس سوسائٹی کا یہ خاصہ ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی 1-8% ایسا سلسلہ بنتا بھی ہے تو آپ کی وہ دنیا وہاں ختم نہیں ہو جاتی. آپ نے آگے نیکسٹ فورم آپ کے پاس ہے ڈسٹرکٹ کورٹ. جب آپ کا ٹرائل ہو جاتا ہے اچھے طریقے سے، آپ محنت کر کے، یہاں آپ کو اچھا وکیل چاہیے ہوتا ہے جو کہ آپ کو کیس اچھی طرح تیار کر کے دے، ایویڈنس آپ کا اچھی طرح کروا دے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا، ایویڈنس اچھی طرح ہو جاتا ہے، تو پھر اگر جو سول جج صاحب ہیں وہ آپ کے حق میں فیصلہ نہیں بھی کرتے، اب آپ کہیں گے جی کیوں نہیں کرتے؟ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ ہائی کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، نچلے جو ہے وہ صرف قانون کے مطابق جو لکھا ہے وہ دیکھ لینا ہے انہوں نے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کے خلاف بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہار گئے ہیں. آپ کے پاس نیکسٹ سٹیپ ہے ڈسٹرکٹ کورٹ. اب اصل کیس آپ کا بنا ہے صرف سول کورٹ میں. ڈسٹرکٹ کورٹ میں جب آپ کا کیس جانا ہے تو آپ نے وہاں پر اپیل ہونی ہے. اگر آپ جیت بھی گئے سول کورٹ میں تو مخالف پارٹی نے ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کرنی ہے. یا خدا نہ خواستہ آپ کا کیس لوز ہو گیا ہے، ہمارے جو جج صاحب ہیں انہوں نے جوڈیشل مائنڈ اپلائی نہیں کیا، یا جو کچھ بھی ہوا ہے، ان بحثوں میں نہیں جانا چاہیے ہمیں، تو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل کریں گے یا وہ ڈسٹرکٹ کورٹ مخالف پارٹی نے کر دینی اگر وہ ہاری ہوئی ہے. وہاں پر صرف بحث ہونی ہے، ایک بحث، اونلی ون. اس کا بھی انہوں نے ہائی کورٹ نے کہا ہے جی 2 ماہ میں فیصلہ کر رہے ہیں. وہاں ڈیسیجن جو ہوتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے حق میں ہو گیا ہے یا آپ کے خلاف ہو گیا ہے، یا جو بھی صورتحال بنتی ہے، جو بھی متاثرہ پارٹی ہے پھر وہ ہائی کورٹ چلی جاتی ہے ڈسٹرکٹ کورٹ سے. وہاں بھی صرف آرگومنٹس ہونے ہیں. آئینی طور پر ہائی کورٹ نے جائزہ لینا ہے کہ کس طریقے سے وہ کیس کو میں دیکھیں کوئی سکم تو نہیں رہ گیا، کوئی لیکونہ تو نہیں رہ گیا، وہ پھر اسے ڈیسائیڈ کر دیتی ہے. یا کوئی کہتی ہے جی دوبارہ ایویڈنس کروائے جائیں، وہ ریمانڈ کر دیتی ہے کیس سول کورٹ میں. تو سول کورٹ ہی دراصل مدر آف سول لٹیگیشن ہے، یہاں پہ ہی سارا کچھ ہونا ہوتا ہے. تو یہ جو 3 سٹیپ ہیں یہ سوچ کر آپ نے اپنا وراثتی حق لینے کے لیے عدالت میں آنا ہے. اگر آپ کہیں گے جی پہلی عدالت میں ہمارے حق میں ہو گیا، اگر آپ کے حق میں بھی انہوں نے فیصلہ کر دیا دوسری پارٹی نے جانا ہی جانا ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں، تو آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو تو آپ کو پھر بھی تو کیس لڑنا ہی پڑنا ہے نا ڈسٹرکٹ کورٹ میں. اور وہاں بھی آپ کے حق میں ہو یا نہ ہو پھر ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ میں آپ کو کہتا ہوں کہ 100% جس کا وراثتی حق کھایا ہوتا ہے اس کو اس کا حق مل جاتا ہے. وجہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آئینی طور پر وہ معاملات کو دیکھتی ہے. اس حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2019, 2020, 2021, 2022 کے فیصلہ جات بڑے کلیئر ہیں کہ ہبا کے نام پر، بیع کے نام پر یعنی سیل کے نام پر، دستبرداری کے نام پر، تملیغ کے نام پر کسی کو کسی کے وراثتی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. خاص طور پر خواتین کے لیے یہ فیصلہ ہے. اس حوالے سے آنریبل جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، آنریبل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلہ جات لاتعداد ہیں، ان کی ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائیں گے. تو اگر کوئی شخص قبضہ کر کے بہن کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے، پراپرٹی پر بیٹھا ہے اور اس کو نہیں دے رہا، تو اس کے لیے بھی اس کو باقاعدہ اس کا مینز پروفٹ ملے گا، رینٹ ملے گا اس کے حصے کا، جتنا عرصہ اس نے اس کو دبائے رکھا ہے. بات صرف حوصلہ کرنے کی ہے، ہمت کرنے کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ فوراً سارا کچھ ہو جائے، فوراً نہیں یہ ہو سکتا ہے. آپ نے حوصلہ کرنا ہے، اس میں 1 سال 1.5 سال 2 سال لگ سکتے ہیں. پہلی کورٹ میں ہی اگر فیصلہ فیور یا اگینسٹ میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گیم ختم ہو گئی، آپ کے لیے اگلا فورم ہے. یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے. یہاں سے جو ہے نا وہ خواتین ڈسہارڈ ہو جاتی ہیں، لو جی فیصلہ ہمارے خلاف آ گیا، اب ہم آگے کیا کریں گے. بھائی اگلا فورم بنا ہی اس لیے ہے.
اگر یہی آخری فیصلہ سول کوڈ کا ہوتا تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے. ہم چاہتے ہیں جی پہلی کورٹ سے، اگر آپ پہلی کورٹ میں حق میں ہو گیا ہے تو وہ مخالف پارٹی نے پھر ڈسٹرکٹ کورٹ یا ہائی کورٹ میں بعد میں چلا جانا ہے. تو دونوں کی طرف سے یہ ریسیپروکل ہے، دونوں نے ایسا ہی کرنا ہے. اس لیے آپ جب اپنے وراثتی حق کے حصول کے لیے لڑتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، تو یہ حوصلہ کر کے آئیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان 3 فورمز، خاص طور پر سپریم کورٹ میں تو میں نے آپ کو کہا کہ 99% کیسز کا فیصلہ ہائی کورٹ والا ہی ہوتا ہے، اور بلکہ وہ اجازت ہی نہیں دیتے سپریم کورٹ میں کیس لگنے کی، لیو ٹو ڈیفینڈ ہی نہیں ملتی کہ یہ فیصلہ جو ہو گیا اس میں کوئی امپیگٹی نہیں ہے. وہ آئینی عدالتیں ہیں یہ. تو اس لیے ناظرین کرام، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جو اپنے وراثتی حق کے لیے کوشاں ہیں اور ان کو ان کا حق ملنے میں پرابلم ہے اور وہ حوصلہ چھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ اپنا وراثتی حق لینا چاہتی ہیں تو اس کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے، جتنا مرضی وقت گزر گیا ہو. اگر وہ پراپرٹی بھائی نے، باپ نے بیچ بھی دی ہوئی ہے تو اگر اس کے لیے جو ہے لسپنڈنسی کا لا آتا ہے کہ جناب فیصلہ جب ہوگا اور جس نے وہ پراپرٹی خریدی ہوگی، جس میں حصہ ہوگا خاتون کا، بیٹی کا، بہن کا، تو وہ واپس ہو جائے گی. نقصان اس کا ہوگا جس نے یہ ایسی پراپرٹی خریدی ہے جس سے کسی کا حق مارا گیا ہو. تو اس لیے ناظرین اکرام، ہمیں یہ سوچ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم وراثتی پراپرٹی کے حصول کے لیے جب کوشاں ہوتے ہیں تو ہم یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ 3 فورمز ایسے ہیں جہاں پر ہمیں فائٹ کرنی پڑے گی: سول کورٹ، ڈسٹرکٹ کورٹ اور سیشن کورٹ. اس کے بغیر گزارا نہیں ہونا. اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر آپ گھر بیٹھے رہیں، صرف یہ سوچ کر آئیں گے جی پہلی عدالت میں ہی ہم بھی آپ کے حق میں کریں یا آپ کے خلاف کریں، اگلے فورم میں یہ کیس جانا ہی جانا ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں. قرآن و سنت، پاکستانی آئین کے تحت کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکتا، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، حوصلہ کرنا پڑے گا. آگے بڑھنے کے لیے ہمت سے کام لینا ہوگا، اور بیع کے نام پہ، تبلیغ کے نام پر، ہبا کے نام پر جو بیٹیوں بہنوں کے ساتھ ظلم روا رکھا جاتا ہے، اس سے نپٹنے کے لیے ہمیں قانونی کارروائی کرنا ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.